بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 تا 103 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء، خبریں، وہ ما قد سبق، جو تحقیق گزر چکے، وقد آتیناک، اور تحقیق ہم نے آپ کو دیا، من لدنا، اپنے پاس سے، ذکر، من اعرض، جو شخص، عنہ، اس ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ، سو بے شک وہ اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہے گا اس میں، وساء لہم، اور برا ہے ان لوگوں کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا، بوجھ، یوم ینفخ، جس دن اٹھایا جائے گا، یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، بغل میں، جس دن پھونکا جائے گا صور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو، گناہگاروں کو، یومئذ زرقا، اس دن ان گناہگاروں کی نیلی آنکھیں ہوں گی، یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے، آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا عشرا، مگر 10 دن یا 10 راتیں۔
سورہ طٰہٰ کی آیات کریمہ میں آپ نے تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا، بنی اسرائیل کا تذکرہ سنا، اور اس تذکرے میں فرعون اور فرعون کی نسل قوم قبطی اور بنی اسرائیل کے حالات اور موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا اور موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف ہجرت اور اللہ کی طرف سے 2 نشانیاں لے کر واپسی مصر کا سفر، جادوگروں سے مقابلہ، فتح یاب ہو کر راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا، بحر کلزم کو عبور کر کر وادی سینائی میں پہنچنا، 40 سال تک بنی اسرائیل کا اس وادی میں گزارنا، اور پھر اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر کی رشد و ہدایت کے لیے تورات کا ملنا، اور موسیٰ علیہ السلام تورات کی 10 تختیاں 40 دن 40 راتیں کوہ طور پر گزار لینے کے بعد واپسی کا سفر، اور پیچھے سے قوم کا بچڑے کی پرستش کرنا اور سامری کا ان کو بہکانا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی گناہگاروں کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچانا، یہ ساری تفصیل آپ حضرات اب تک کئی دنوں سے کئی اسباق میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء خبر ما قد سبق، جو تحقیق گزر چکی، ان لوگوں کے حالات، گزشتہ امتوں کے قوموں کے حالات آپ لوگ سمجھے، اللہ پاک بیان کرتے ہیں قرآن مجید، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گزری، موسیٰ علیہ السلام کے حالات کیا تھے، تو یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ قوموں کے حالات بیان فرمائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان حالات کو سنے اور ان حالات کو پڑھے اور عبرت حاصل کرے کہ تمہارے جیسے انسان اس دھرتی پر اس سے پہلے رہ چکے ہیں، اور بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس تھی، فراوانیاں ان کے پاس تھی، خوشحالیاں ان کے پاس تھی، لیکن جب رب کی نہ مانی تو اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشاں بنا دیا اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ میں کَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء خبریں ان کی ما قد سبق، جو تحقیق قومیں گزر چکی، وقد آتیناک، اور تحقیق ہم نے آپ کو دیا، من لدنا، اپنے پاس سے ذکر، قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام ذکر بھی ہے، تو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام فرقان بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ پاک نے قرآن کا نام فرقان بھی رکھا۔ فرقان اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو،
تو یہ قرآن کریم حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے اور ان دونوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں جو ذکر نام ہے، یہاں بھی ذکر سے مراد ذکر، پھر دوسرے مقام پر بھی میرے رب نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن کو اتارا، اور ہم ہی اس کے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محافظ ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کروائی حفاظ کے سینوں میں محفوظ کر اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی قاری قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی عالم دین کی خطابت کے ذریعے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی کہ جو ہے اس کی تفسیر کر اس کے ترجمے کروا کر، اس کے جو ہے بہت سارے نسخے تیار کروا کر آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو قرآن کریم کے حفاظ ملیں گے، قرآن کریم کے قراء ملیں گے، قرآن کریم کے مفسر ملیں گے، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کی تفسیریں لکھنے والے ملیں گے، قرآن مجید کی تلاوتیں اور اس کے تراجم اور اس کے مفاہیم بیان کرنے والے ملیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت لی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی تک پہنچا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت فرمائی 23 سال صحابہ کو بیان کر صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کے بہت سارے نسخے تیار کر اور صحابہ نے اس کی حفاظت، تابعین نے اس کی حفاظت فرمائی، ان نسخوں کو محفوظ فرما کر باقی آنے والے درجہ بدرجہ نسل در نسل آنے والی انسانیت تک پہنچا کر تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو اس کی حفاظت کی بہت ساری شکلیں بن گئی کہ جس سے قرآن مجید آج بھی آپ کے ہاتھوں میں ایسا ہی ہے جس طرح کے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید 23 سالوں میں اترا۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو حق اور باطل کا فرق بتلایا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے ذریعے بعثت بعد الموت کی حقیقت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے ذریعے زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے ذریعے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے ذریعے گزشتہ قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز بتلائی ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے ذریعے نبی کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، جو کہ پورا کا قرآن نبی کے اخلاق پر مشتمل ہے۔ تو آپ کو ایک ذخیرہ، ایک سمندر آپ کے رشتوں ہدایت کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات سے آپ کو ملے گا۔ لیکن کن کو ملے گا؟ جن کو قرآن سے تعلق ہوگا، جو قرآن سے محبت کریں گے، جو قرآن کریم کو سمجھیں گے، جو قرآن کریم کو سیکھیں گے، جو قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے نظام نے قرآن مجید ہر سال ایک مرتبہ عام لوگوں پر قرآن مجید کو قرآن تراویح کی نماز میں سننا لازم قرار دیا ہے، اور تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن مجید پڑھنا اسے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس طرح اس کی حفاظت پر امت محمدیہ علیہ السلام نے اتنی محنتیں کی ہیں، اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اور قوم اپنی اترنے والی کتابوں کے لیے نہ کر سکے، اور وہ کتابیں اسی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ آپ تورات کو دیکھیں گے تحریف ہو چکی، زبور کو دیکھیں گے تحریفات ہو چکی، انجیل کو دیکھیں گے تحریفات ہو چکی، آج وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے اور ان کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کریم کے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو حفاظ ملیں گے۔ میرے رب نے فرمایا ہم نے آپ کو جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا،
کے علاوہ آپ کے سامنے دیگر ان سے ہٹ کر اور نبیوں کے بھی تذکرے بیان فرمائے۔ کہیں پر آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری صورت اتار دی اور ان کے حالات زندگی اس میں محفوظ فرما دیے۔ کہیں پر آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات زندگی میں رب نے بیان فرما دیے۔ کہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ اور تفصیل سے رب نے بیان فرما دیا۔ کہیں پر آپ دیکھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ تفصیل سے رب نے بیان فرما دیا۔ کہیں پر آپ دیکھیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ کہیں پر آپ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تفصیل سے کہیں ان کی ولادت کا تذکرہ تو کہیں پر ان کی جوانی کا تذکرہ اور کہیں پر ان کی تبلیغ کا تذکرہ اور کہیں پر ان کا جو ہے جو اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تقریباً 9 کے قریب ان معجزات جو ہے برس کی بیماری اور اسی طرح پر نبیر اندھے کو بینا کرنا اور اسی طرح پر مٹی کا پرندہ بنا کر اس کے اندر اللہ کے حکم سے جان کا ڈل جانا اور اڑ جانا، برس کی بیماری والی کو شفا مل جانا، مردہ کو زندہ کر دینا، رب کے حکم سے اتنے معجزات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ملے اور میرے رب نے ان سب کو قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ قوم آپ کا ہلاکت کا تذکرہ تفصیل سے میرے رب نے بیان فرمایا، قوم سمود کے ہلاکت کا تذکرہ میرے رب نے بیان فرمایا، قوم صالح کے ہلاکت کا تذکرہ میرے رب نے بیان فرمایا، قوم شعیب علیہ السلام کے ہلاکت کا تذکرہ میرے رب نے بیان فرمایا۔ تو کیسی کیسی انسانیت اس دھرتی پر آئی اور وہ ہماری جیسے خواہشات رکھنے والے تھے، عقل رکھنے والے تھے، دل رکھنے والے تھے، جسم رکھنے والے تھے، چہرہ رکھنے والے تھے، ہاتھ پاؤں رکھنے والے تھے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور تھے، ہم سے لمبی لمبی عمریں تھی، قد و قامت والے تھے، جسامت والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا کر رکھ دیا۔ جو رب کی مان کر گزارے گا، اللہ کی محبت میں زندگی گزارے گا، آخرت کی فکر میں گزارے گا اور نبی کے طریقے کے مطابق جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کے لیے کامیابی کے راستے وسیع ہوں گے، اور جنہوں نے آخرت کو پس پشت ڈال دیا، قدموں کے نیچے روند ڈالا، میرے رب نے اس دنیا کو بھی ان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور آخرت میں بھی انہیں کے لیے ذلت کے فیصلے ہو چکے۔ تو میرے واجب احترام عزیز دوستو، یہ قرآن مجید کی مردہ ضمیروں کو بیدار کر دیتا ہے، یہ قرآن مجید مردہ دلوں کے اندر زندگی بخش دیتا ہے۔ لہذا قرآن مجید سے تعلق مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے گھروں کا اندر اپنے بچوں کو تلاوت قرآن مجید سکھانا، اس کی تعلیم دینا، اس کا ترجمہ سکھانا، اس کی تفسیر سکھانا اور قرآن مجید کی محبت بچوں کے دلوں میں آنا اور خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہر کی عورتیں قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر کوئی دن، کوئی صبح، کوئی شام نہ گزار سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے کوئی نوجوان کسی کی صبح نہ گزر سکے۔ تو قرآن مجید سے تعلق ہر شخص کا مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو اپنی طرف سے اس ذکر کو عطا فرمایا، یعنی اللہ نے اس قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بطور معجزے کے پیش کر دیا اور نبی نے اس کی حفاظت فرمائی اور صحابہ تک پہنچایا، اور آج تک آپ اس قرآن مجید کو دیکھ رہے، قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت اللہ پاک اس کے الفاظ کو، اس کے اوراق سے جو ہے ختم کر دیں گے اور اپنے پاس اٹھا لیں گے۔ تو یہ اللہ پاک قیامت کے دن کریں گے۔ قیامت تک اس قرآن مجید کو کوئی باطل اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج تک دیکھیں گے قرآن مجید کا چیلنج ہے، فرمایا 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، پھر فرمایا کہ ایک ہی صورت لے آؤ، پھر فرمایا کہ ایک ہی آیت لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو اس کے مقابلے میں، لیکن آج تک کوئی اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی پیش نہ کر سکا۔ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے اس دنیا میں آباد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن آج تک آپ دیکھیں گے قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہ لا سکے، نہ کوئی سورت لا سکے، نہ کوئی آیت لا سکے۔ یہ رب کا چیلنج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا من اعرض عنہ، جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس کے مضامین سے اعراض کرے گا، اس کے احکامات سے اعراض کرے گا، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا نا، اللہ پاک نے ان کو 40 سال تک
وادی سینائی کا اندر بھٹکا دیا اور وہیں پر رہے اس ملے میدان کے اندر 40 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا. یہ میرے رب کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی. تو قرآن مجید یا اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے. فرمایا کہ اس کو اب مضبوطی سے تھامے رکھو, اس کے مطابق زندگی گزارو. جو شخص اس قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرے گا, اعراض کرے گا, تو پھر یاد رکھو وَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص نے اونٹ چوری کیا قیامت کے دن اپنے گردن کو اونٹ کو اٹھائے گا. جس شخص نے گائے چوری کی قیامت کے دن اپنی گردن پر گائے کو اٹھائے گا. جس نے بکری چوری کی وہ بکری اٹھائے گا. جس نے جو چیزیں چوری کی ہیں وہ اپنی جو پیٹھ پر اپنی پشت پر اس بوجھ کو کل قیامت کے دن اٹھائے گا. کسی نے سوال کر دیا حضرت اونٹ کو بھی اٹھائے گا؟ ہاں اونٹ کو بھی اٹھائے گا. اونٹ کو کیسے اٹھا سکتا ہے ایک انسان؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نہیں سنا کہ قیامت کے دن جہنمی جو ان کے گناہگار ہوں گے ان کی جسامت کا سینہ, ان کی پشت اتنی چوڑی ہوگی کہ ایک کنارے سے ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 3 دن لگ جائے. یعنی ایک انسان کا جو ہے ایک انسان کی پشت اتنی چوڑی ہوگی قیامت کے دن اس گناہگار کی کہ ایک کنارے سے اگر گھوڑا دوڑے تو دوسرے کنارے تک پہنچتے ہوئے 3 دن لگ جائے. فرمایا کہ کیا تم نے اس بات کو نہیں سنا کہ ایک انسان کی جسامت قیامت کے دن اتنی بڑی ہوگی گناہگار شخص کی جتنا کہ بہت پہاڑ ہے. تو کیا بہت پہاڑ پر کتنے آپ کو لا سکتے ہو, کتنے جانوروں کو رکھ سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت اس میں تو بے شمار ہو سکتے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی چوریاں کی ہوں گی, جتنے اس نے جو ہے لوگوں کا مال لوٹا ہوگا, خزانہ لوٹا ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بوجھ اس کی پشت پر ڈال دے گا. اور بوجھ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر فلاں کے قرض کا بوجھ ہے, فلاں کی جو ہے جاروں پہ دین کا بوجھ ہے, فلاں کی فلاں چیز دینے کا بوجھ ہے, تو آپ ایک محاورے کی طرف یعنی اس کا پریشر ہے, اس چیز کی فکر ہے, اس چیز کی ٹینشن ہے کہ فلاں کے لیے یہ چیزیں ادا کرنی ہے, فلاں کا میں نے قرضہ ادا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا کا سارا قرضہ اس نے اپنی پشت پر ڈال دیا. لیکن گناہگار جو ہے, گناہگار مجرمین کے لیے, میرے رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اور نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص جتنا گناہگار ہوگا اس کے لیے عذاب بھی سخت ہوگا. بلکہ یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ایک مجرم کا داغ اور پہاڑ کی جسامت کے برابر ہوگا قیامت کے دن. تو اللہ پاک یہ عذاب دیں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو قرآن مجید کے مضامین سے جو اعراض کرے گا, قرآن مجید سے جو روگردانی کرے گا, تو اللہ پاک اس کا بوجھ روگردانی کرنے کا کل قیامت کے دن اس کی پشت پر ڈالے گا, اس کی پشت پر ڈالے گا. اور حالات یہ ہوں گے جہنم میں جانے کے بعد ان نافرمانوں کی زندگیاں اتنی تلخ ہوں گی کہ وہاں سے اس کی کڑواہٹ حلق میں محسوس کریں گے, دماغ میں محسوس کریں گے, کو دل میں محسوس کریں گے, جسامت میں محسوس کریں گے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. وساء لہم یوم القیامت حملا, برا ہے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا. اتنا کچھ سنا, قرآن مجید کو سمجھا, قرآن مجید کی باتوں کو سنا, اور اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں بدلاؤ نہ آیا, تبدیلی نہ آئی, کس سے مس نہ ہوئے, ذرا بھر بھی کوئی فرق نہ پڑا. تو ایسا مردہ ضمیروں کے لیے سوائے اللہ کے عذاب کے کچھ نہیں. ہاں توبہ ایک چیز ہے جو مردہ ضمیروں کو نور کی شکل دے سکتی ہے, اور جو ہے مردہ ضمیروں کو زندگی دے سکتی ہے. جب ظاہر ہے جب گناہ سے دل دھل جائے گا, سیاہی دھل جائے گی, روشنی آ جائے گی, نور آ جائے گا, تو پھر اس کا نیکی کرنے کو دل کرے گا, قرآن سننے کو دل کرے گا, عبادت کرنے کو دل کرے گا, مسجدوں میں آنے کو دل کرے گا. اس کا دل اٹکا رہے گا مساجد کے اندر, اس کا دل تڑپتا رہے گا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, اور وہ شوق سے قرآن مجید پڑھے گا. ذکر سے اس کی زبان پر تازہ رہے گی, آخرت کی فکر اس کے دل پر مسلط رہے گی, اور آخرت کی فکر کی وجہ سے دنیا کی خوشیاں بھی اس کو خوشیاں نہیں لگے گی.
دنیا کے مشاہدے میں اس کی ہوشیاریاں کی حیثیت کوئی اس کی نظروں میں اچھی نہیں لگے گی. تو یہ جب ہوگا جب آپ کے دلوں میں یقین ہوگا اور دل بیدار ہوں گے اور دل روشن ہوں گے, پھر آپ کے اندر یہ تبدیلیاں محسوس ہوں گے. لیکن اگر آپ کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, عشر نکالنے کو دل نہیں چاہتا, زکات ادا کرنے کو دل نہیں چاہتا, حرام چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, تو آپ سمجھ لو کہ آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے سیاہی کی, آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے غلاظتوں کی, جس کی بنا پر آپ کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ اس کو کس طرح آپ اس صدم کو آپ دھوئیں گے, اس سیاہی کو آپ دھوئیں گے, اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گی. اس کے لیے آپ کو صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی اور گناہوں پر ندامت اختیار کرنی پڑے گی. تب جا کر آپ کا دل, آپ کے دل کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے, اور جب دل زندہ ہوگا تو پھر نیکی کرنے کو دل چاہے گا. ورنہ پھر ایسا عذاب ہوگا جیسا کہ رب نے آیات کریمہ بیان فرمایا کہ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے برا ہے بوجھ اٹھانا. اور قیامت کے دن ایسا ہوگا یوم ينفخ فی الصور, کہ اس دن میں پھونکا جائے گا سور میں, بغل میں جا دیا جائے گا, اور سارے لوگ جو اس دھرتی پر 9 مرتبہ سور پھونکیں گے, حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ پھونکیں گے, ساری انسانیت مر جائے گی, اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, یہ آسمان ٹوٹ جائیں گے, اور یہ سورج بے نور ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا, یہ سیارے, یہ زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے ٹکڑوں کی طرح اڑتے پھریں گے. تو یہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا. جس دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اولین آخرین سب کے سب لوگ جو ہے, مرد کیا عورتیں, کیا مرد, کیا بادشاہ, کیا وزیر, کیا مشیر, کیا طاقتور, کیا سرمایہ دار, سب لوگ جو ہے میدان حشر کی طرف دوڑیں گے, اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, حساب کتاب ہوگا, اور اچھائی کی صورت میں بدلہ ملے گا, برائی کا برائی کی صورت میں بدلہ ملے گا. تو اللہ پاک نے اس دن کو حق بنایا ہے اور سچ بنایا ہے, اور وہ دن پر حق ہے, وہ حساب پر حق ہے, حشر نشر پر حق ہے, وہ صراط پر حق ہے, جنت جہنم پر حق ہے. اور یہ یقین کے درجے میں اپنے دلوں میں بٹھا دو. جب یقین آئے گا تو آخرت کی فکر ہوگی. تو میرے رب نے ان آیات قرآن مجید کے ذریعے آپ کو باتوں کو بتلا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے ان چیزوں کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ, غفلت کی زندگی نہ گزارو اور آخرت کی فکر میں زندگی گزارو. تو پھر فرمایا میرے رب نے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, مجرمین کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی جن سے خوف ٹپک رہا ہوگا, نیلی آنکھیں خوف نما, يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا, آپس میں لوگ چپکے باتیں کر رہے ہوں گے, آہستہ آہستہ. ہم لوگ کتنے دن ٹھہرے, کوئی کہے گا 10 دن ٹھہرے, کوئی کہے گا 10 راتیں ٹھہرے, کوئی کہے گا 1 دن ٹھہرے ہیں. تو یوں محسوس ہوگا کہ جو مرنے والا ہے ابھی مجھے جو ہے قبر میں ڈالا تھا اور ابھی مجھے بیدار کر دیا گیا. تو یہ حالات ہوں گے. تو قیامت کے دن کے میرے واجب احترام عزیز دوستو, ہر شخص کے ساتھ اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں حالات پیش آنے والے ہیں. لہٰذا ان حالات کے لیے ابھی سے تیاری کر لو, آخرت کی فکر کر لو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب